باب 5 تخلیق ملائکہ علیہمُ السلام اور ان کے اوصاف۔ اس باب کے آغاز میں ہم وہ آیات قرآنی درج کر رہے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نصرانیوں کے عقیدے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور صفات الہیہ اور فرشتوں کے اوصاف کا ذکر فرمایا ہے۔ نیز یہاں وہ احادیث بھی پیش کی جا رہی ہیں جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج آسمانوں پر اپنے مشاہدات کا ذکر فرمایا۔ ارشادات باری تعالیٰ۔ ان آیات میں جیسا کہ ہم نے سطور بالا میں عرض کیا، تخلیق ملائکہ کے ساتھ ان کے فرائض اور اوصاف کے علاوہ مومنوں اور کافروں کے اعمال اور روز قیامت ان کی جزا و سزا کے بارے میں کسی قدر وضاحت کی گئی ہے، اور ایسی آیات قرآن شریف میں جگہ جگہ حسب موقع کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ ان آیات کی مکمل تفاسیر ہم نے اپنی کتاب تفسیر میں کی ہیں اور بتایا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق، ان کے عوامل، ان کی عظیم اور مختلف اشکال کا ذکر وضاحت سے فرمایا ہے۔ ہمارے علاوہ دیگر علماء نے بھی ان آیات کی تفاسیر میں وضاحت کی ہے کہ یہ فرشتے مختلف اشکال میں زمین پر آتے رہتے ہیں۔ خصوصاً جبریل علیہ السلام کے متعلق خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں متعدد بار کبھی دحیہ بن خلیفہ کلبی کی شکل میں، کبھی کسی عربی اور کبھی اپنی اصلی شکل میں حاضر ہوئے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے پردار بازو پنکھ 600 ہیں جو مشرق سے مغرب تک پھیل جاتے ہیں، اور آپ نے انہیں 2 بار ملاحظہ فرمایا۔ ایک بار تو اس وقت جب وہ آسمان سے زمین پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور دوسری بار شب معراج آپ نے ان کے یہ پنکھ سدرۃ المنتہی کے قریب دیکھے جو جنت الماوا کے نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق ہے جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ۔ اس حدیث مبارکہ کو مندرجہ بالا آیات شریفہ کے حوالے سے ہمارے علاوہ کئی دوسرے علماء اور صحابہ نے بھی بیان کیا ہے، جن میں ابن مسعود، ابو ہریرہ، ابو ذر غفاری اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ اس حدیث میں اس قول باری تعالیٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعہ شب معراج میں ملائے اعلیٰ میں نازل فرمائی، لیکن اسے اوحا الی عبدہ ما اوحا فرمایا، تاہم اس ارشاد ربانی میں اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہی مراد ہے، جو ایک بدیہی بات ہے۔ ہم نے احادیث اسراء کی تفسیر میں سدرۃ المنتہا کے بارے میں بیان کر دیا ہے کہ وہ آسمان ہفتم پر ہے، لیکن ایک روایت میں ہے کہ اس کی جڑ آسمان ششم پر ہے اور وہیں اس کی شاخیں پھوٹی ہیں، مگر اس کی بلندی آسمان ہفتم تک گئی ہے۔ نیز یہ کہ اس کی شاخیں اور پتے نوری ہیں، اور چونکہ بدیہی طور پر یہ نور خداوندی ہے، اس لیے اس کے تفصیلی ذکر اور صفات کے بیان سے انسان قاصر ہے۔ ویسے یہاں اس کا تفصیلی ذکر بھی بے محل ہوگا۔ اس سے قبل ہم سمندروں اور دریاؤں کا ذکر کرتے ہوئے ایک حدیث کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 4 دریا نکلے ہیں، جن میں سے 2 جنت ہی میں ہیں اور 2 زمین پر نیل اور فرات کی شکل میں بہتے ہیں۔ شب معراج میں آسمانوں پر اپنے مشاہدات کا ذکر فرماتے ہوئے سدرۃ المنتہا کے بارے میں آن حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثم رفعت لی الی سدرۃ المنتہا فاذا بنقھا کالعلا واذا ورقھا کآذان الفیلہ، یعنی اس کی شاخیں بلندی میں ستونوں جیسے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے ہیں۔ مترجم، سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلنے والے دریاؤں کے بارے میں آن حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَأَمَّا الْبَاطِنَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ۔ اس کی جڑ سے نکلنے والے 2 باطنی اور 2 ظاہری دریا ہیں۔ باطنی دریا جنت میں ہے اور ظاہری دریا زمین پر دریائے نیل اور دریائے فرات ہے۔ ان دریاؤں کا ذکر ہم سمندروں اور دریاؤں کے ضمن میں پہلے ہی کر چکے ہیں۔ مؤلف، مذکورہ بالا حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ہر روز 17,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، لیکن وہ فرشتے اس میں دوبارہ نہیں جاتے۔ بیت المعمور کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں میں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا جن کی پشت بیت المعمور کی طرف تھی۔ بیت المعمور کا ذکر کرتے ہوئے ہم پہلے تفسیر میں بتا چکے ہیں کہ وہ 7ویں آسمان پر ایک مسجد ہے، جیسے خانہ کعبہ زمین پر ہے۔ سفیان تھوری، شعبہ اور ابو الاحواس کی زبانی سماک بن حرب اور خالد بن ارعرا کے حوالے سے مروی ہے کہ ابن القوا نے حضرت علی سے بیت المعمور کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ترجمہ، وہ آسمان پر ایک مسجد ہے جسے ذرا
کہا جاتا ہے اور وہ مسجد کعبہ کے شکل کی ہے اور آسمان میں اس کے یعنی خانہ کعبہ کے عین اوپر ہے۔ آسمان پر اس کی عزت و حرمت ایسی ہی ہے جیسے زمین پر خانہ کعبہ کی ہے۔ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھنے جاتے ہیں، لیکن وہ وہاں دوبارہ نہیں جاتے۔ یہی روایت علی بن ربیعہ اور ابو طفیل نے حضرت علی کے حوالے سے بیان کی ہے۔ بعض روایات میں کلکال الحجر بھی آیا ہے، مؤلف یعنی عمدہ موٹے اور بلند ستون، مترجم انسی حسن بن علوی القطان، اسماعیل بن بشر ابو حذیفہ اور ابن جریج نے صفوان بن سلیم قریب اور ابن عباس کے حوالے سے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان پر ہیں جسے زراح کہا جاتا ہے، وہ آسمان پر بیت اللہ کی بالکل سیدھ میں ہے۔ اس کی خبر جسے بھی ہے اسی کو ہے۔ اس میں ہر روز 17,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، لیکن انہیں وہاں دوبارہ داخل ہوتے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کی حرمت آسمان پر بالکل ایسی ہے جیسی زمین پر مکہ میں خانہ کعبہ کی ہے۔ اسی طرح غونی نے ابن عباس، انس، مجاہد، اکرمہ، ربیعہ بن انس، السدی اور کئی دوسرے راویوں کے حوالے سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیت المعمور کا ذکر فرمایا اور پھر دریافت فرمایا کہ آیا تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے؟ اس کے بعد قتادہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آسمان پر خانہ کعبہ کے شکل کی ایک مسجد ہے جسے کوئی صرف ایک بار ہی دیکھ سکتا ہے، لیکن ایک بار کے سوا وہ یعنی وہ جو ایک بار وہاں جا چکے ہوتے ہیں دوبارہ نہیں جاتے۔ ضحاک کے خیال میں اسے یعنی بیت المعمور کو ابلیس، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور ان ملائکہ نے جو اس کے ساتھ اور جن کہلاتے تھے تعمیر کیا ہے۔ واللہ عالم متاخرین بیان کرتے ہیں کہ ہر آسمان پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ایک گھر بیت مسجد بنا رکھا ہے، اور وہ اس میں نوبت بنوبت وقتہن فوقتہن یہ کے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ویسے ہی حاضر ہوتے رہتے ہیں، جس طرح اہل ارض حج کے لیے ہر سال اور عمرہ کے لیے جب چاہیں خانہ کعبہ میں حاضر ہو کر اس کا طواف کرتے ہیں اور وہاں عبادت کرتے ہیں یعنی نماز ادا کرتے ہیں۔ سعید بن یحییٰ بن سعید اموی اپنی کتاب المغازی میں بیان کرتے ہیں کہ ان سے ابو عبید نے مجاہد زبانی بیان کیا کہ 7 آسمانوں اور زمین کے 7 طبقات پر جو حرم پاک تعمیر کیے گئے ان کی تعداد 11 ہوتی ہے، اور بیت المعمور جو آسمان پر تعمیر کیا گیا ان میں سے ایک ہے، اور چوتھا ہے جو زمین کی پیمائش سے 7 گنا بڑا ہے۔ ویسے ہر آسمان پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک حرم تعمیر کیا گیا ہے۔ بیت المعمور کی عزت و حرمت آسمان پر ویسی ہی ہے جیسی زمین پر بیت اللہ خانہ کعبہ کی ہے۔ یہی روایت ایک اور جگہ مجاہد ہی سے ابو معاویہ، اعمش اور ابی سلیمان مؤذن الحجاج کے حوالے سے مروی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ آخر الذکر یعنی ابی سلیمان نے عبداللہ بن عمرو کو کہتے سنا کہ حرم محرم جو آسمان پر ہے اس کا طول و عرض زمین سے 7 گنا ہے، نیز یہ آسمان کے اس حرم پاک کا نام بیت العزا بھی لیا جاتا ہے۔ اس میں پہلے داخل ہونے کا شرف جس فرشتے کو ملا اس کا نام اسماعیل ہے، مگر اس کے بعد ہر روز 17,000 فرشتے اس بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، لیکن انہیں اس میں ایک دفعہ کے بعد دوبارہ وہاں جانے کا موقع نہیں ملتا، نہ ابدال آباد تک انہیں یہ موقع کبھی ملے گا، کیونکہ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ انہیں اسود بن عامر اور اسرائیل نے ابراہیم بن مہاجر، مجاہد، مورک اور ابو ذر کے حوالے سے بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آسمان پر جو کچھ دیکھا وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں نے وہاں جو کچھ سنا وہ تم نہیں سن سکتے، کیونکہ اس سماعت کا حق آسمان تک محدود ہے۔ وہاں ہر جگہ 4 فرشتے 4 انگلیوں کی طرح برابر سجدے میں مشغول رہتے ہیں، اور اس طرح وہاں جبہ بھر جگہ باقی نہیں رہتی۔ میں جو کچھ جانتا ہوں اگر تمہیں بھی اس کا علم ہو جائے تو تم ہنسنے سے زیادہ رونے لگو، اور تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ جسمانی اختلاط سے جو خط حاصل ہوتا ہے وہ کبھی نہ ہو، اور خوف عذاب سے ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید کرتے رہو۔ ترجمہ مفہومی۔ یہ حدیث سننے کے بعد ابو زردین نے کہا تھا، کاش میں ایک درخت ہوتا جس پر عذاب نہ ہوتا، یعنی غیر مکلف ہوتا۔ یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے، اور ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور غریب بتا کر کہا ہے کہ اس کا استناد ابو ذر پر موقوف ہے۔
حافظ ابو القاسم طبرانی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حسین بن عرفہ مصری، عروہ بن عمران الرقی اور عبید اللہ بن عمرو سے عبد الکریم ابن مالک، عطا بن ابی رباح اور جابر بن عبداللہ کے حوالے سے وہ حدیث نبوی سنی جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ساتوں آسمانوں میں سے کسی پر ایک قدم، ایک بلشت اور ایک کف دست کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے قیام، رکوع یا سجدے میں نہ ہو، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس روز بھی وہ سب کے سب کہیں گے کہ ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا بجز اس کے کہ ہم نے شرک نہیں کیا، یعنی تیرے سوا کسی کو معبود نہیں مانا۔ ان دونوں احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ساتوں آسمانوں پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بحالت قیام و رکوع یا سجود مصروف نہ ہوں، یعنی کچھ تو ان میں سے بحالت قیام، کچھ بحالت رکوع اور کچھ بحالت سجدہ مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور تا قیام قیامت اسی حالت میں رہیں گے۔ واللہ اعلم۔ بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے ہمہ وقت دائمی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے اور اسی طرح تا قیامت یہی کرتے رہیں گے، اور ان کے یہ اعمال وہ ہیں جن کا انہیں خود اللہ تعالیٰ جل شانوں نے حکم دے رکھا ہے، جیسا کہ اس نے خود ارشاد فرمایا، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ آیا وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے صف بستہ ہوتے ہیں؟ آپ سے یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرشتے کس طرح صف بستہ ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ بھی صف بصف کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو خود اس کے بقول دوسرے انسانوں پر 3 باتوں کی وجہ سے دی ہے۔ ایک یہ کہ ہم نے یعنی ان انسانوں نے جو خدائے واحد پر ایمان رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک گھر زمین پر اسی شکل کا بنایا جیسا آسمان پر ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم نے اسے پاک مٹی سے بنایا۔ تیسرے یہ کہ ہم اس کی عبادت کے لیے فرشتوں کی طرح مساجد میں بھی اسی طرح یعنی صف بستہ خدا کے حضور حاضر ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ قیامت میں اس کے روبرو ہماری حاضری کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مندرجہ آیا شریفہ میں روح سے مراد بنی آدم ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی شکل میں زمین پر نمودار ہوتے رہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس سے مراد جبریل ہے جنہیں روح القدس بھی کہا جاتا ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں روح سے مراد وہی روح ہے جسے جملہ مخلوقات کی روح سمجھا جاتا ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس کے حوالے سے انہی کا قول نقل کر کے بتایا ہے کہ اس آیت یعنی یوم یقوم الروح اسلخ میں روح سے مراد وہ فرشتہ ہے جو اپنی خلقت کے لحاظ سے عظیم ترین ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ ان سے محمد بن خلف عسقلانی اور داؤد ابن جراح نے ابی حمزہ، شعبی، علقمہ اور ابن مسعود کے حوالے سے آخر الذکر کے بقول بیان کیا کہ یہاں روح سے مراد چوتھے آسمان پر وہ فرشتہ ہے جو جملہ آسمانوں اور پہاڑوں سے بھی زیادہ عظیم الجتہ ہے، اور ہر روز وہ تسبیح 12,000 مرتبہ پڑھتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، اور وہی روز قیامت صفوف ملائکہ میں سب سے آگے کھڑا ہوگا۔ لیکن یہ روایت بہت ہی غریب عجیب ہے۔ طبرانی بیان کرتے ہیں کہ ان سے محمد بن عبداللہ بن عبد الحکیم مصری، ابن وہب بن رزق، ابو خبیرہ، بشر بن بکر اوزائی اور عطا نے عبداللہ بن عباس کے حوالے سے انہی کی زبانی بیان کیا کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کے لیے 7 آسمان اور زمین کے 7 طبقات ایک نوالے کی طرح ہے، یعنی وہ اللہ کے حکم سے اگر اسے حکم دیا جائے ایک نوالے کی طرح نگل لے۔ اس فرشتے کی تسبیح سبحانک ہے سکنتا ہے۔ یہ روایت بھی جسے عبداللہ ابن عباس نے طبرانی وغیرہ کے بقول بطور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا بڑی عجیب و غریب ہے، اور یقیناً یہ صرف ایک ہی ہے۔ ویسے ہم بھی ان فرشتوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے حاملین عرش کہلاتے ہیں جابر بن عبداللہ کے حوالے سے ان میں سے ایک فرشتے کا ذکر کر چکے ہیں جس کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اللہ کا ذکر کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس فرشتے کا ڈیل ڈول یہ ہے کہ اس کے کان کی لو سے اس کے کاندھے تک 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ 700 سال کی اس مسافت کو ابو داؤد اور ابن حاتم کی روایت حدیث کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پرندے کی 700 سال تک آہستہ مگر مسلسل پرواز کے برابر فرمایا۔
जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में जिन्हें खुद अल्लाह ताला ने इल्मुहु शदीदुल क़ुवा फरमाया है। एक मशहूर रवायत यह है कि उनकी क़ुव्वत का हाल ये है कि उन्होंने कौम लूत के सारे शहरों को, जिनकी तादाद 7 थी, और उनमें बसने वाली कौम लूत, उनकी अराज़ियात व इमारात, उनके तमाम पालतू जानवर और उनके जंगलात के तमाम दूसरे दरिंदे और हैवानात वग़ैरह को अपने एक पर पराठा लिया था। लेकिन जब उन्हें लेकर आसमान की तरफ इतने बुलंद हुए कि फ़रिश्तों के कानों में वहाँ के कुत्तों वग़ैरह की आवाज़ में आने लगी, तो उन्होंने उन तमाम शहरों को मज़कूरा बाला तमाम चीज़ों समेत उलट दिया था। लिहाजा वो बकौल बारी ताला अज़ा समा ही हुए। इसके अलावा अल्लाह ताला ने उन्हें खिलकत में हसीन होने के अलावा बहुत सी दूसरी सिफ़ात का हामिल फरमाया है, और बकौल आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो अल्लाह ताला के क़ासिब होने के अलावा खुश मंज़र हैं, बड़ी क़ुव्वत वाले हैं, उनका मकाम साहिब अर्श के करीब है। इन तमाम बातों से जिब्रील अलैहिस्सलाम के आला औसाफ का पता चलता है कि वो कितने साहिब उलूए मर्तबत हैं, नीज़ ये कि वो अर्श मजीद के करीब अल्लाह ताला के जुमला अहकाम बजा लाते हैं, जिनमें अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तरफ अल्लाह ताला की जानिब से तरसील वही भी शामिल है। शरीयत की रोज़ से भी ये रवायात सादिक़ा में शामिल है, और जैसा हम पहले बयान कर चुके हैं, जिब्रील आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ़ शक्लों में नमूदार हुए, जबकि 2 बार अपनी असली शक्ल में हाजिर हुए थे, उस शक्ल में जिसमें उन्हें अल्लाह ताला ने तख्लीफ़ फरमाया था। इमाम बुखारी ने तलक बिन गन्नाम और ज़ायदा शैबानी के हवाले से बयान किया है कि जब आखिरुल ज़क्कर ने ज़रा से कौल बारी ताला फ़काना क़ाब क़ौसैनी औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वजाहत चाही थी, तो उन्होंने बताया था कि उनसे अब्दुल्ला बिन मसूद ने बयान किया था कि इस सिलसिले में ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि उन्होंने इस जगह जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पंख देखे थे। इमाम अहमद फरमाते हैं कि उनसे यहया इब्ने आदम और शरीक ने जामे बिन रशीद, अबी वाइल और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के हवाले से बयान किया कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपने जिब्रील को उनकी असली सूरत में देखा, और उनके इस सूरत में 600 पंख मुलाहज़ा फरमाए, और हर पंख पूरे उफ़्क़ समावी के बराबर था, और हर पंख में मोती और दीगर जवाहरात जैसी अशिया जुड़ी हुई थीं, जिनकी हकीकत अल्लाह ही को मालूम है। इमाम अहमद ही ने यह भी बयान फरमाया कि उनसे हसन बिन मूसा और हम्माद बिन सलमा ने आसम बिन बहदला, ज़र बिन हबेश और इब्ने मसऊद के हवाले से आया शरीफा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा की वजाहत करते हुए बयान किया कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की असली शक्ल व सूरत का जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि इनके 600 पंख हैं, और हर पंख मोतियों और दीगर जवाहरात से मरसा है। इमाम अहमद एक और जगह फरमाते हैं कि उनसे ज़ैद बिन हबाब हुसैन आसिम इब्ने बहदला ने बयान किया कि उन्होंने यानी उन रावियों ने शफ़ीक बिन सलमा से सुना, और शकीक ने इब्ने मसऊद से आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुना कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को सिदरतिल मुंतहा के मकाम पर देखा था, तो उनके 600 पंख भी देखे थे। इमाम अहमद मज़ीद फरमाते हैं कि जब उन्होंने आसिम से जिब्रील अलैहिस्सलाम के पंखों, बाजुओं के परों के बारे में दरियाफ़्त किया, तो उन्होंने खुद तो कुछ न बताया, लेकिन इतना कहा कि उन्होंने बाज़ सहाबा कराम से सुना कि उनका हर पंख मशरिक़ से मग़रिब तक के फ़ासले के बराबर है। ताहम ये इस्नाद बहुत कवी हैं, जिनके हवाले से इमाम अहमद ने ये रवायत बतौर ख़ास बयान की है। इमाम अहमद इस मौजू पर एक और रिवायत बयान करते हुए फरमाते हैं कि इनसे ज़ैद बिन हबाब ने बयान किया, और उन्होंने यके बाद दीगरे हुसैन, शकीक और इब्ने मसूद की ज़बानी सुना कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम जब भी आए तो आपने उनके पर हमेशा मुख्तलिफ़ अलवान और यूं चमकते हुए देखे जैसे सच्चे मोती चमकते हैं। ये तमाम असनाद मुत्तफ़क़ा तौर पर सही है। मुअल्लिफ़ इब्ने जरीर फरमाते हैं कि इनसे इब्ने बज़लग़ बग़दादी ने बयान किया कि उन्हें इसहाक़ बिन मंसूर और इसराइल ने अबी इसहाक़, अब्दुर्रहमान इब्ने यज़ीद और अब्दुल्लाह के हवाले से बयान किया कि एक दफ़ा आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको रफ़रफ़ पर सवार करके आसमान की तरफ माइल परवास थे, तो उनका जिस्म तवालत में ज़मीन से आसमान तक फैला हुआ था। तर्जुमा तशरीही, ये इस्नाद भी निहायत कवी है। मुअल्लिफ़ सहीहैन, सही मुस्लिम व सही बुखारी में मसरूक़ की बयान करदा एक रिवायत आमिर शाबी के हवाले से इस तरह दर्ज है कि अव्वल ज़िक्र यानी मसरूक़ ने बयान किया कि एक बार वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की खिदमत में हाजिर हुए और इनसे इस मौजू पर गुफ्तगू की, तो उन्होंने फरमाया कि क्या तुमने खुद अल्लाह ताला का कुरान में ये इरशाद नहीं पढ़ा
کہ وَلَقَدْ رَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى کہ اس کے بعد انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا میں اس امت میں پہلی فرد ہوں جس نے رسول اللہ سے پہلی بار اس کے بارے میں دریافت کیا تھا، اور آپ نے جواباً ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے جبریل کو ان کی اصلی صورت میں صرف 2 بار دیکھا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنی خلقت کے لحاظ سے ہر اس چیز سے بڑے تھے جو اپنے جسے میں زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی ہو۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں باسناد صحیح تحریر ہے کہ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا قرآنی وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا کا حوالہ دے کر ارشاد فرمایا ہم نے انہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں اکثر نہیں دیکھا۔ یہاں راوی کی مراد حسین ابن واقد سے ہے۔ محمود الامام ایک صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ عروہ نے ایک دن عمر ابن عبدالعزیز سے جو نماز عصر کے بعد مکمل سکوت اختیار کرتے تھے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے تو وہ آپ کی امامت میں نماز پڑھتے تھے۔ عروہ سے یہ سن کر عمر ابن عبدالعزیز بولے اے عروہ جو تم کہہ رہے ہو میں اسے خوب سمجھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے بشر بن ابی مسعود کی زبانی ان کے والد کے حوالے سے سنا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل کی آمد پر جب وہ مجھے وحی پہنچا چکے اور مجھے تسلی دے چکے تو میں نے ان کے ساتھ 5 مرتبہ نماز پڑھی ہے، اور مسعود نے یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ کی بات اپنی انگلیوں پر گن کر فرمائی۔ ترجمہ تشریحی جہاں تک اسرافیل علیہ السلام کا تعلق ہے تو حاملین عرش میں سے ایک فرشتہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 3 بار سور پھونکیں گے۔ پہلی بار سور پھونکے جانے پر بنی نوع انسان میں چیخ پکار پڑ جائے گی، جبکہ سور کی دوسری آواز پر جو بادل کی گرج سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ہوگی خوف زدہ ہو کر ان کے دل دہل جائیں گے، اور اس کی تیسری آواز پر مردے قبروں سے نکل پڑیں گے۔ اس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ آگے چل کر حسب موقع پیش کریں گے۔ بہرکیف یہی وجہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے صحابہ سے فرمایا میں کیوں کر آرام کر سکتا ہوں جبکہ اسرافیل سور کا من اوپر اٹھائے اس کے پھونکنے کے لیے حکم الہی کے منتظر ہے، اور جبریل میکائیل بال ترتیب ان کے دائیں بائیں ایستادہ ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ سن کر صحابہ نے آپ سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیا کریں اور کیا کہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور علی اللہ توکلنا پڑھتے رہا کرو۔ یہ حدیث امام احمد اور بخاری نے عطیہ اوفی کی زبانی ابی سعید خدری کے حوالے سے روایت کی ہے۔ امام احمد نے یہی روایت ایک اور جگہ ابو معاویہ اور آمش کی زبانی اور سعد تئی نیز عطیہ اوفی اور ابی سعید کے حوالے سے بیان کی ہے۔ حافظ ابو القاسم طبرانی بیان کرتے ہیں کہ ان سے محمد بن عبداللہ حضرمی اور محمد بن عمر نے بیان کیا کہ آخر الذکر نے ابن ابی لیلہ کی زبانی ابی لیلہ حکم مقسم اور ابن عباس کے حوالے سے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ان سے یعنی ابن عباس وغیرہ سے فرمایا کہ جب آسمان افقتا افق شک ہونے لگے گا اس وقت جبریل علیہ السلام مجھ سے کسی قدر فاصلے پر ایستادہ ہوں گے اور اسرافیل علیہ السلام زمین کی طرف آتے ہوئے نظر آئیں گے تو وہ ٹھٹک کر میرے سامنے آ جائیں گے، اور میں دیکھوں گا کہ ایک فرشتہ میرے سامنے ہے، وہ مجھ سے پوچھے گا اے محمد آپ بحیثیت نبی اللہ کے بندوں میں انسان ہونا پسند فرماتے ہیں یا فرشتہ؟ اسی وقت جبریل علیہ السلام مجھے اشارے سے کچھ بتائیں گے جس کا مطلب میں سمجھ جاؤں گا اور اس فرشتے کو جواب دوں گا انسان۔ یہ سن کر وہ فرشتہ آسمان کی جانب پرواز کر جائے گا تو میں جبریل علیہ السلام سے پوچھوں گا جبریل یہ کون سا فرشتہ تھا؟ جبریل مجھے بتائیں گے کہ وہ اسرافیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی اصلی خلقت پر جب پیدا کیا تھا تو ان کے دونوں ہاتھوں کے مابین خلا تھا، اور ان کے رب کے درمیان 7 نوری پردے حائل ہیں جن کی طرف وہ قدم نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اگر ایسا کرے تو فروغ تجلی سے جل کر رہ جائیں۔ وہ تقاطر باراں اور زمین سے انسانوں اور حیوانوں کے لیے غلہ اور دیگر نباتات اگانے پر مقرر تھے۔ اسرائیل کا کام قبض ارواح ہے۔ لوح محفوظ ان کے سامنے رہتی تھی جس میں وہ رب العزت کا حکم یا مشیت ایزدی دیکھ کر عمل کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کے اپنے فرائض جن کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دے رکھا ہے کیا ہے؟ ہوا پر تسلط اور فرشتوں کی سرکردگی۔ اس کے بعد جبریل بولے میرا خیال ہے کہ میکائیل قیام قیامت کی وجہ سے زمین سے اتنے قریب آئے ہیں۔ پھر بولے اور میں بھی قیام قیامت کے خوف کی وجہ ہی سے اس وقت یہاں ہوں۔
حدیث پر مبنی اس روایت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں انہی کی وجہ سے اس حدیث کو غریب سمجھا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ کے حوالے سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط المستقیم۔ حدیث سور میں آیا ہے کہ اسرافیل وہ پہلی ہستی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ فنائے کائنات کے بعد سور پھونکنے کے لیے دوبارہ عدم سے وجود میں لائے گا۔ محمد بن حسن النقاش نے بیان کیا کہ اسرافیل فرشتوں میں سب سے پہلے تھے جس نے سجدہ کیا، اس لیے ان کے حق میں لوح محفوظ کی ولایت مناسب ٹھہری۔ یہ روایت ابو القاسم سہیلی نے اپنی کتاب التعریف والاعلام بما ابہم فی القرآن من الاعلام میں تحریر کی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل میں جبریل اور میکائیل کے درمیان واو عاطفہ ان دونوں کے درمیان فرق مراتب کی دلیل ہے کہ علاوہ دوسرے فرشتوں سے پہلے ان کا نام لیا جانا دوسرے فرشتوں پر ان کے شرف کا ثبوت ہے۔ بہرحال اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جبریل علیہ السلام جملہ ملائکہ میں اعظم و افضل ہیں، کیونکہ اس آیہ شریفہ میں بھی ان کا نام پہلے آیا ہے۔ ویسے آسمان اور زمین پر میکائیل علیہ السلام کے دو مناصب یعنی بالترتیب بسلسلہ بارش و نباتات ان کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے تقرر جبریل علیہ السلام کے بعد ملائکہ مقربین میں ان کے اعزاز کی برتری کا ثبوت ہے، جو اس آیہ شریفہ سے ظاہر ہے۔ امام احمد بیان کرتے ہیں کہ انہیں ابو یمان اور ابن عباس نے عمارہ بن غزنہ سے بتایا ہے، حمید بن عبید ثابت البنانی کے حوالے سے بتایا ہے کہ انس بن مالک سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے ایک دفعہ جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آیا ان سے میکائیل علیہ السلام نے کبھی مزاحن بھی کوئی بات کہی یا نہیں۔ آپ کے اس سوال کے جواب میں جبریل بولے، وہ میکائیل مجھ سے شاید مزاحن یہی پوچھ سکتے تھے کہ خدا نخواستہ میری خلقت بھی کہیں آگ سے تو نہیں۔ صحیح ستہ میں بھی تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، نیز جیسا کہ پہلے ایک حدیث کے بیان میں بتایا جا چکا ہے، ان تینوں فرشتوں کا نام اکثر حضرت کی دعاؤں میں آیا ہے، مثلا من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل، جس کی وضاحت سطور بالا میں کی جا چکی ہے۔ جبرائیل انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف وحی لے جانے پر مامور تھے۔ میکائیل بارش اور زمین پر نباتات کے معطل ہے، جس سے بندگان خدا کو اس دنیا میں رزق ملتا ہے۔ اس کام میں بے شمار فرشتے میکائیل کے معاون ہیں جو حکم الہی کے تحت ان کے احکام بجا لاتے ہیں، یعنی ہوا، ابر اور بارش کے سلسلے میں میکائیل کے احکام پر عمل کرتے ہیں، جبکہ خود میکائیل احکام خداوندی کے پابند ہیں۔ واضح رہے کہ بارش کی ہر بوند کے ساتھ میکائیل کے معاون کے طور پر ان کے حکم کے تحت بحکم رب العزت اس بوند کی نگرانی کے لیے ایک فرشتہ آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے۔ رہے اسرافیل علیہ السلام تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روز قیامت سور پھونکنے پر مامور ہیں، جب بنی نوع انسان سور کی آواز پر اپنی اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے، اور حشر میں ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا یا سزا ملے گی۔ چنانچہ اس روز میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام دونوں کے وہ کام ختم ہو جائیں گے جن پر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں۔ جہاں تک ملک الموت کا تعلق ہے، ان کا نام قرآن شریف یا احادیث صحاح یعنی صحاح ستہ میں کہیں تصریح کے ساتھ نہیں پایا جاتا ہے، البتہ بعض کتابوں میں اسرائیل کے نام سے ان کا ذکر ملتا ہے۔ واللہ اعلم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب کو موت سے ہمکنار کرے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ جب کسی انسان کی موت آتی ہے تو ملک الموت کے بے شمار معاون فرشتوں میں سے کوئی نہ کوئی فرشتہ اس انسان کی روح جسم سے کھینچ کر اس کے حلقوم میں پہنچا دیتا ہے۔ روح کے حلقوم میں پہنچ جانے کے بعد اس کی روح کو مکمل طور پر جسم سے خارج کرنے کا کام ملک الموت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اس کی روح کو مکمل طور پر سلب نہیں کرتا جب تک اس کی تکفین کے بعد اس کی تدفین نہیں ہو جاتی، اور وہاں اس کی قبر میں منکر نکیر یعنی دو فرشتے جو اسی کام پر مامور ہیں اس سے اس کے مذہب اور مسلک کے بارے میں سوالات کر کے ان کے جوابات حاصل نہیں کر لیتے، جیسا کہ خود رب العزت کے اس ارشاد سے ثابت ہے۔ نکیرین کے ان سوالات اور بظاہر اس مردہ شخص کے جوابات کے بعد اگر وہ مرد یا عورت اعمال صالح کا پابند رہی ہے تو اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ ادھر پرواز کر جاتی ہے۔ اس کے برعکس
जिन अशख़ास ने ज़मीन पर ज़िंदा रहते हुए अमाल सालेह की पाबंदी नहीं की होती, उनकी अरवाह ज़मीन और आसमान की दरमियान मुल्क कर दी जाती हैं, जैसा कि इस कुरानी आया शरीफा से साफ ज़ाहिर है। वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही वयुरसिलु अलैकुम हफ़ज़तन हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौतु तवफ़्फ़तहु रुसुलुना वहुम ला युफ़र्रितून सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़ अला लहुल हुक्मु वहुवा अस्राउल हासिबीन। जैसा कि इब्न अब्बास, मुजाहिद और मुतअद्दिद दूसरे रावियों ने बयान किया है कि सारी ज़मीन मलकल मौत के सामने ऐसी है जिस तरह किसी के सामने खाने का तश्त रखा हो और वो यानी मलकल मौत इस तश्त में से हस्बे मंशा खाता रहता है। हम कहीं और ये बयान कर चुके हैं कि जब कोई इंसान मरता है तो उस वक्त उसके सामने दो तरह के फरिश्ते आते हैं। अगर वो शख्स अपनी ज़िंदगी में नेक अतवार रहा है तो उस वक्त उसके सामने जो फरिश्ते आते हैं उनके चेहरे सफ़ेद और रोशन होते हैं, लेकिन बदामाल लोगों के सामने उस वक्त इसके बरक्स यानी करीहल मंजर और हैबतनाक फरिश्ते आते हैं। खुदा हम मुसलमानों को इस दूसरी सूरत से अपनी पनाह में रखे। इब्नी अबी हातिम कहते हैं कि उनसे उनके वालिद यहया बिन अबी यहया मुकरी और अमरो बिन शमर ने जाफ़र बिन मोहम्मद के हवाले से बयान किया कि आखिर अल-ज़क्कर को उनके वालिद ने बताया कि उन्होंने एक रोज़ किसी अंसारी की मौत के वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके सरहाने खड़े देखा। उस वक्त आप, जैसा कि आपने बाद में इरशाद फरमाया, मलक अल मौत से मुखातिब थे। आपने उससे फरमाया, ए मलक अल मौत, ये मेरा सहाबी है, इसकी रूह नरमी से कब्ज़ करना। इसके जवाब में मलक अल मौत ने आपसे अर्ज़ किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुतमईन रहिए, मैं हर मोमिन का रफ़ीक हूँ, यानी हर मोमिन की रूह नरमी से कब्ज़ करता हूँ। इसके बाद मलक अल मौत ने आपसे मज़ीद अर्ज़ किया, मैं ज़मीन के तमाम बहरी व बर्री इलाकों से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ और उनमें बसने वालों के बारे में हर रोज़ 5 मरतबा तहकीक करता रहता हूँ, यानी उनमें से किस किस की मौत का वक्त आ पहुँचा है और किस किस की रूह कब्ज़ करने का हुक्म मुझे मेरे रब की तरफ से मिलने वाला है। लेकिन मैं चाहूँ भी तो उनमें से किसी की रूह को हुक्म रब्बी के बग़ैर हरगिज़ कब्ज़ नहीं कर सकता। जाफ़र इब्ने मुहम्मद, जो सादिक के लक़ब से मशहूर हैं, फरमाते हैं कि उन्हें उनके वालिद ने बताया कि अगर औकात नमाज के दौरान में कोई मुसलमान आलिम निज़ाम में होता है तो मलकुल मौत जब उसके सरहाने आता है तो बशर्ती कि वो मुसलमान अपनी ज़िंदगी में नमाज का पाबंद रहा होता है, शैतान को उसके करीब से हटाकर उस मुसलमान को कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने की तलकीन करता है ताकि उसकी आलम नज़ा की तकलीफ़ कम हो जाए। यह हदीस मुरसल है, इसलिए महल नज़र है। हम हदीस सूर को इस्माइल बिन राफ़िल मदनी अलकास की ज़बानी मोहम्मद बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन काब कर्ज़ी और अबू हरैरा के हवाले से तफसीलन पेश करते हुए बयान कर चुके हैं कि इस हदीस नबवी के मुताबिक जब अल्लाह ताला इसराइल को सूर फूंकने का हुक्म देंगे और उसके बाद जब तमाम अर्ज़ समावी मखलूक फ़ना हो जाएगी तो अल्लाह ताला अर्श को हुक्म देंगे कि इसराफील से सूर ले लिया जाए और मलकुल मौत को इसराफील की मौत का हुक्म दिया जाए और फिर मलकुल मौत को तलब फरमाकर उससे दरियाफ्त फरमाएंगे कि अब कौन बाकी है। वो रब्बुल इज़्ज़त की खिदमत में अर्ज़ करेगा कि तमाम अर्ज़ी व समावी मखलूक फ़ना हो चुकी बजस उनके जिन्हें तूने अभी मौत से हमकनार करना नहीं चाहा। इरशाद होगा, हम बेहतर जानते हैं, ताहम तू भी बता। मलकुल मौत अर्ज़ करेगा, अब तेरी ज़ात पाक के अलावा जो कायम व दायम रहने वाली है, हामिलाने अर्श और जिब्रील और मिकाईल बाकी हैं। हुक्म होगा, जिब्रील और मिकाईल की अरवाह भी कब्ज़ कर लो। इस वक्त अर्श इलाही बोल पड़ेगा, या रब्बुल आलमीन, क्या जिब्रील और मिकाईल भी मरने वाले हैं? अर्श से ये सुनकर अल्लाह ताला अर्श से फरमाएंगे, खामोश, मैं लिख चुका हूँ कि जो भी मेरे अर्श के नीचे हैं उन सब को मौत से हमकनार होना पड़ेगा, लिहाजा वो दोनों भी मरेंगे। उसके बाद मलक मौत अज़राइल अल्लाह ताला की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करेगा, मैंने जिब्रील और मिकाईल की अरवाह भी कब्ज़ कर ली हैं। इरशाद होगा, फिर अब कौन कौन बाकी है? मलक मौत जवाब देगा, अब तेरी ज़ात पाक के अलावा जो दायम और कायम रहने वाली है, सिर्फ हामिलीन अर्श फरिश्ते बाकी हैं। हुक्म होगा, इनकी अरवाह को भी कब्ज़ कर लो। मलक मौत इनकी अरवाह को भी कब्ज़ कर लेगा। इसके बाद फिर मलक मौत हाज़िर होकर अर्ज़ करेगा, या रब्बुल इज़्ज़त, मैंने इनकी अरवाह भी कब्ज़ कर ली हैं। इरशाद होगा, अब कौन कौन बाकी है? मलक मौत जवाब देगा, अब तेरी ज़ात पाक जो कायम और दायम रहने वाली है और रहेगी के अलावा सिर्फ तेरा ये बंदा नाचीज़ अभी ज़िंदा है। इरशाद होगा, हमने जब तुझे पैदा करना चाहा था तो पैदा कर दिया था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि तू भी मर जा, लिहाजा मर जा। चुनाचे मलकुल मौत भी इस मंशाए रब के तहत मर जाएगा। इस हदीस को इसकी तमाम तफसीलात के साथ तबरानी, इब्न जरीर
اور بہقی نے بیان کیا ہے۔ نیز اسے حافظ ابو موسیٰ المدینی نے اپنی کتاب الطوالات میں پیش کرتے ہوئے اس میں کچھ اور عجیب و غریب اضافے کیے ہیں، مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو تمام ارضی اور سماوی مخلوقات کی موت کا حکم دے کر آخر میں خود اس سے فرمایا، تو بھی میری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، میں نے تجھے جب ارادہ کیا تھا تو پیدا کر دیا، لیکن اب میرا حکم ہے کہ میری تمام مخلوقات کی طرح تو بھی مر جا، اس طرح کہ تا ابدال آباد پھر کبھی زندہ نہ ہو۔ چنانچہ رب العزت کا یہ حکم سن کر ملک الموت کو بھی موت آ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ جن دو فرشتوں کے نام قرآن شریف میں ہاروت و ماروت بتائے گئے ہیں، ان کا ذکر متقدمین کی ایک جماعت کے اکثر لوگوں نے بھی کیا ہے، لیکن ان دونوں فرشتوں کے مامور من اللہ ہو کر انسانی شکلوں میں زمین پر آنے، ان کے متعلق دیگر واقعات اور ان کے مبینہ اعمال کی سزا کے بارے میں جملہ تفصیلات جو متعدد کتابوں میں ملتی ہیں، وہ سب کی سب اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں۔ کشف الظنون میں بتایا گیا ہے کہ کتاب الطوالات حافظ الکبیر ابی موسیٰ محمد بن ابی بکر عمر المدینی المتوفی 185 ہجری کی تصنیف ہے، جس میں حدیث سور کی مبالغہ آمیز اور بے سروپا باتوں کے علاوہ اور بہت سی من گھڑت اور ناقابل یقین باتیں درج ہیں۔ محمود الامام اس سلسلے میں امام احمد ارمہ نے جو حدیث مرفوع بیان کی، اس کی بھی جگہ جگہ ابن حبان نے تصحیح کی ہے۔ یہ حدیث ہمارے نزدیک بھی محل نظر ہے، کیونکہ اس میں عبداللہ بن عمر کا جو حوالہ دیا گیا ہے، تو مذکورہ راوی نے بھی اس حکایت کی تفصیلات یقیناً کعب احبار سے سنی ہوں گی، جو پہلے نصرانی تھے اور اکثر اسرائیلیات پر مبنی قصے سنایا کرتے تھے۔ ہم انشاءاللہ آگے چل کر عنقریب اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ویسے اس تمثیل کا خلاصہ یہ ہے کہ زہرہ زمین پر انسانی مخلوق میں ایک حسین ترین عورت تھی، جس کی خوبصورتی کا ذکر اس قصے کے ضمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ تذکروں میں پایا جاتا ہے، اور بیان کیا گیا ہے کہ جب ہاروت و ماروت اس کی قربت کے طالب ہوئے تو زہرہ نے اس کی یہ شرط رکھی کہ وہ اسے اسم اعظم سکھا دیں، جسے سیکھنے کے بعد وہ زمین سے اڑ کر آسمان پر ستارہ بن گئی۔ اس سلسلے میں حاکم اپنی کتاب مستدرک میں ابن عباس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں زمین پر رہنے والی عورت اپنے حسن کے لحاظ سے ستارے زہرہ کی مثال تھی۔ ہمارے خیال میں حاکم کی یہ روایت قرین قیاس ہے اور اس لیے قابل قبول ہو سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں گزرا تھا، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قصہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے، تاہم ہم نے اسے اپنی تفسیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی حکایات کے ضمن میں لکھا ہے۔ بہرکیف اس قصے کا مرجع کعب احبار ہے، اور عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں اسے سوری موسیٰ بن عقبہ، سالم ابن عمر رضی اللہ عنہ اور کعب احبار ہی کے حوالے سے بطور حکایت پیش کیا ہے۔ ویسے کعب احبار کے علاوہ یہ روایات ان بڑے ثقہ راویوں کے حوالے اور اسناد کے ذریعہ جس حد تک بیان کی گئی ہیں، انہیں صحیح تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ واللہ عالم۔ جو لوگ قرآن کی آیت شریفہ میں ہاروت و ماروت سے جنات کے دو قبیلے مراد لیتے ہیں، وہ بھی بڑی عجیب اور بعید از قیاس بات ہے، اور ہر چند کے ایسے لوگوں کے اس بیان کو ابن حزم نے روایت کیا ہے، مگر چونکہ قرآن میں ملکین کے تلفظ کے لحاظ سے یہ بات غلط ٹھہرتی ہے، اس لیے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جو لوگ مندرجہ بالا آیا قرآن میں ملکین کے حرف کاف کو مکسور یعنی زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہاروت و ماروت فارس ایران کے دو حکمران بادشاہ تھے، جنہیں ان کی رعایا پر شدید ظلم و ستم کی وجہ سے سزا کے طور پر گورخر بنا دیا گیا تھا، جیسے اس زمانے کے ایک اور ایرانی بادشاہ ضحاک کے شانوں سے اس کے اس قسم کے افعال قبیحہ کی بنا پر دو سانپ قدرت نے نمودار کر دیے تھے، جو وقتاً فوقتاً اس کا بھیجا کھاتے رہتے تھے، لیکن ان راویوں کا یہ بیان جگہ جگہ مذکورہ بالا پرانی لفظ ملکین کے تلفظ کی وجہ سے غلط ٹھہرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاروت و ماروت دو فرشتے ہی تھے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی سزا دی تھی، جیسے ابلیس کو جو فرشتہ ہی تھا اللہ تعالیٰ نے حکم عدولی کی سزا دی تھی، ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ہاروت و ماروت فرشتے تھے اپنی جگہ درست ہے، لیکن ان کا بطور مثال یہ کہنا کہ ابلیس بھی فرشتہ ہی تھا سراسر غلط ہے، کیونکہ وہ در حقیقت جن تھا۔ ہم اس موضوع پر انشاءاللہ عنقریب آگے چل کر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ حدیث میں دو اور فرشتوں کا منکر و نکیر کے نام سے ذکر آیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے بموجب قبر میں ہر میت سے اس کے رب، اس کے دین، اس کے نبی اور اس کے نیک و بد اعمال کے بارے میں سوالات کریں گے،
جس پر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں۔ مذکورہ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان فرشتوں کے رنگ عام رنگوں سے مختلف، ان کے چہرے عجیب و غریب بلکہ بھیانک، اور ان کے دانت بہت لمبے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے سوالات کے جواب دینے میں ثابت ایمان اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ ملک جبال بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے عبداللہ بن یوسف ابن وہب اور یونس نے ابن شہاب کے حوالے سے بیان کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ابن شہاب کو عروہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے حوالے سے بتایا کہ ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ انہوں نے یوم احد یعنی جس روز میدان احد میں کفار مکہ سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی، اس روز سے زیادہ سخت دن کبھی دیکھا ہے؟ میں نے وہ دن دیکھا ہے۔ اس روز ابن عبد یلیل بن عبدی کلال نے سمجھو میری جان ہی لے لی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیا تھا، اسی سے طالب امداد تھا۔ بہرکیف اس نامراد اور دوسرے کفار مکہ نے مجھ پر اتنا ظلم کیا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ جب کفار مکہ یعنی خود میری قوم کی طرف سے مجھ پر یہ ظلم ہو رہا تھا تو میری نگاہ آسمان کی طرف گئی، اور میں نے دیکھا ایک بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے، اور اس ابر پارے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ فرشتہ میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جبریل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے مجھے سلام کر کے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی قوم کا سلوک دیکھ لیا ہے اور آپ کے بارے میں اس کے نازیبہ کلمات بھی سن لیے ہیں۔ اس نے مجھے تاکید کی ہے کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں روئے زمین پر جتنے جنگلات ہیں انہیں اٹھا کر آپ کی اس قوم پر الٹ دوں۔ جبریل علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اس کرم بے پایاں کے بارے میں سن کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جبریل علیہ السلام سے کہا، نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کفار کے اسلاب سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے جو صرف اسی کو معبود مانے، اسی کی عبادت کریں اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ حدیث نبوی کا توضیحی و تشریحی ترجمہ۔ یہ حدیث مسلم نے بھی ابن وہب کے حوالے سے بیان کی ہے۔ فصل یعنی تقسیم ملائکہ، فرشتے اپنی اپنی ماہیتوں کی نسبت سے تقسیم کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو حاملین عرش ہیں اور کچھ عرش کے چاروں طرف رہتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ دونوں قسمیں اشرف ملائکہ ہیں اور مقربین کہلاتی ہیں، جن کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون۔ جبریل اور میکائیل علیہما السلام بھی انہی ملائکہ مقربین میں شامل ہیں۔ یہ فرشتے یعنی ملائکہ مقربین اگرچہ عام مسلمانوں کے سامنے نہیں آتے، تاہم ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ جب یہ فرشتے اہل ایمان کو ان صفات سے متصف پاتے ہیں جن کے لیے وہ ان کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، تو پھر وہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ آن حضرت ارشاد فرمایا ہے، جب کوئی بندہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعائے خیر کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے لیے بھی ایسی ہی یعنی ہماری یہی دعا ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے فرشتے جو ساتوں آسمانوں میں قیام پذیر ہیں، شب و روز اور صبح ہو یا شام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت میں مصروف رہتے ہیں، جیسا کہ آن حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کسی وقت رب العزت کی عبادت سے غافل نہیں رہتے، کوئی ہمیشہ سجدے میں رہتا ہے اور کوئی قیام میں۔ انہی فرشتوں میں وہ فرشتے بھی ہیں جو آگے پیچھے گروہ در گروہ 70 ہزار کی تعداد میں بیت المعمور کی طرف جاتے ہیں، لیکن ان فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ 70,000 کے ایک گروہ کو دوبارہ بیت المعمور میں عبادت کے لیے دوبارہ جانا نصیب نہیں ہوتا، جبکہ کچھ دوسرے جنات پر متعین ہیں، نیز ان بزرگ ارواح پر جو آسمان پر قیام پذیر ہیں۔ یہ فرشتے ان کے اور ان کے متعلقین کے رہنے سہنے، کھانے پینے اور ملبوسات کا انتظام کرتے رہتے ہیں، جس کے بارے میں بلکہ اس حد تک انسان کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت کا داروغہ بھی ایک فرشتہ ہے جو رضوان کہلاتا ہے۔ اس کا حدیث شریف میں تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو دوزخ پر متعین ہیں، ان کی تعداد 17 ہے۔ ان فرشتوں کا سرگروہ جو فرشتہ ہے اس کا نام مالک ہے، اور دوزخ کی ساری آگ کا وہی نگران ہے۔ دوزخ کے ان فرشتوں کا اور مالک کا قرآن شریف میں ذکر موجود ہے۔ کچھ فرشتے بنی نوع انسان کی حفاظت پر مامور ہیں۔ والبی سے روایت ہے
کہ ہر انسان کے گرد و پیش ایک ایک فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ ہی کے حکم سے اس کے پاس سے ہٹ جاتا ہے۔ اکرمہ نے بھی ابن عباس کے حوالے سے یہی روایت کی ہے۔ مجاہد کی روایت یہ ہے کہ ہر مومن پر ایک فرشتہ تعینات ہے کہ جو اس کی جنات، دوسرے انسانوں اور شیاطین سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور ان وسوسوں سے بھی اسے تحفظ دیتا ہے جو یہ سب اس کے دل میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور اس فرشتے کا یہ شغل اس مومن کے سلسلے میں اس کے سوتے جاگتے دن رات جاری رہتا ہے۔ ابو اسامہ کہتے ہیں کہ کوئی آدم زاد ایسا نہیں جس کی حفاظت پر ایک فرشتہ مامور نہ ہو، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ مجاہد روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور آپ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو کوئی شخص کسی کو قتل بھی کرنا چاہے تو قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے 2 فرشتے مامور ہیں جو ہر وقت اس کی حفاظت کرتے رہے ہیں۔ یہ فرشتے یا تو اللہ کے حکم تحت 2 حالتوں میں اس آدمی کے پاس سے ہٹتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ اس کی تقدیر میں لکھا ہے وہ اسے پیش آئے، یا دوسری صورت میں اس کی موت کے وقت 2 فرشتے جو کرامن کاتبین کہلاتے ہیں ہر انسان کے اعمال کا ریکارڈ رکھتے ہیں، ان کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ویسے کرامن کاتبین یا نکیعین کے بارے میں حافظ ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اپنے والد علی بن محمد طاقسی، وکیع، سفیان اور مسار کی زبانی علقمہ بن یزید اور مجاہد کے حوالے سے حدیث نبوی پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کرامن کاتبین آدمی کے پاس صرف 2 حالتوں میں ہٹتے ہیں۔ ایک تو اس وقت جب وہ حالت جنابت میں ہو یا غسل کر رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی کو اپنا ستر غیر ضروری اوقات میں ڈھکے رہنا چاہیے تاکہ ان فرشتوں کو اس کے پاس سے ان اوقات میں ہٹنا نہ پڑے۔ یہ حدیث مرسل ہے، تاہم اسے بزار نے جعفر بن سلیمان کے حوالے اپنی مسند میں شامل کیا ہے، لیکن علقمہ اور مجاہد نے اسے محل نظر ٹھہرا کر ابن عباس کے حوالے سے اس سلسلے میں جو حدیث نبوی پیش کی ہے وہ زیادہ واضح ہے۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے شرمی سے روکا ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ نکیرین سے بھی شرم کیا کرو جو تم سے 3 حالتوں کے سوا بھی جدا نہیں ہوتے۔ ایک بخت صحبت یعنی بیویوں سے ہم بستری، دوسری حالت جنابت، تیسری حالت غسل کی ہے کہ جب تم برہنہ ہو سکتے ہو، پھر فرمایا کہ غسل کے بعد جو کپڑا وغیرہ میسر ہو وہ پہن لیا کرو یا اس سے اپنے جسم کا وہ حصہ چھپا لیا کرو جو ستر کہلاتا ہے اور جس کے ڈھانپے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کریمانہ عطا فرمائے ہے جو ان کے نام سے ظاہر ہے۔ یہ فرشتے اعمال قبیحہ کے وقت آدمی سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ ترجمہ مفہومی و توضیحی۔ یہ حدیث جملہ صحاح، سنن اور مسانید میں ملتی ہے، جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فرشتے کسی ایسے مکان میں بھی داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا، مجسمہ یا تصویر ہو۔ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لفظ بول کا بھی اضافہ کیا گیا ہے، یعنی جس گھر میں جگہ جگہ بیت الخلاء کے علاوہ پیشاب پڑا ہو یا کیا جاتا ہو۔ رافی کی روایت ایک نسخے میں ابو امامہ لکھا ہے، مرتب مرفوع میں بحوالہ سعید ہے کہ فرشتے تصویروں اور مجسموں والے گھر میں داخل نہیں ہوتے، جبکہ مجاہد نے جو مشہور حدیث ابو ہریرہ کے حوالے سے بیان کی ہے اس میں تصویر یا مجسمے کے ساتھ کتے کا بھی ذکر ہے۔ زکوان ابی صالح سماک نے جو حدیث ابو ہریرہ کے حوالے سے بیان کی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آن حضرت ارشاد فرمایا کہ فرشتے ان لوگوں کے ہمراہ نہیں ہوتے جو اپنے ساتھ کتے یا ناقوس سنکھ لے کر چلتے ہیں۔ بزار کہتے ہیں کہ ان سے یہ حدیث اسحاق بن سلیمان بغدادی المعروف فلوس، بیان بن حمران اور سلام نے محمد بن سیرین اور ابو ہریرہ کے حوالے سے بیان کیا اور بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بنی آدم کے اقوال و اعمال کی مناسبت سے اسے پہچانتے ہیں اور ان کا ذرہ ذرہ حساب رکھتے ہیں، بس جب کوئی آدم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ دونوں ان فرشتے آپس میں اس کے بارے میں گفتگو کرتے کہتے ہیں کہ اس کی رات خیر و فلاح کے ساتھ گزرے، لیکن جب کسی شخص کو گناہ میں مبتلا دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں باہم گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ شخص رات کو ہلاک ہو جائے۔ سلام مدینی نے اس حدیث کو ضعیف بتایا ہے۔ بخاری سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے یکے بعد دیگرے روز و شب آسمان سے زمین پر اترتے رہتے ہیں، وہ دونوں گروہ فجر اور عصر کی نماز میں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں،
پھر جب وہ لوٹ کر آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ اس پر وہ دونوں گروہ باری باری سے ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں آتے جاتے دونوں وقت نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا۔ یہ روایت بخاری نے سیاق و سباق کے ساتھ عنوان تخلیق کی ابتدا کے تحت بیان کی ہے، اور اسی کو مسلم کے علاوہ دوسرے راویوں نے بھی بطور خاص اس موضوع کے تحت پیش کیا ہے، اور اسی وجہ سے پیش کیا ہے۔ بزار زیادہ بن ایوب، مبشر بن اسماعیل حلبی اور تمام بن نجی کی زبانی حسن یعنی حسن بصری اور انس کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت نے فرمایا کہ کاتب اعمال فرشتے جب کسی شخص کا دن بھر کا صحیفہ اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کے لیے رب العزت سے طلب مغفرت کرتے ہیں، تو وہ فرماتا ہے کہ صحیفے کے دونوں کناروں کے درمیان جو کچھ تم نے لکھا ہے اس کا حساب کتاب میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ یہ حدیث جو تمام بن نجی نے بطور خاص انتخاب کر کے پیش کی ہے وہ حدیث صالح ہے، تاہم اسے ابن مین نے ثقہ اور بخاری وغیرہ نے ضعیف ٹھہرایا ہے، لیکن امام احمد کے نزدیک اس کا اصل مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہر شخص کا نامہ اعمال لکھنے کے لیے اس کے ساتھ 2 فرشتے رکھے گئے ہیں، جن میں سے ایک اس کے آگے اور ایک پیچھے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حسب حکم اس کے تمام اقوال و اعمال ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، اور امام احمد ہی کے بقول ہر شخص کے دائیں اور بائیں 2 فرشتے اس کام کے لیے معمول ہیں، جیسا کہ خود کلام الہی سے ثابت ہے کہ اس ضمن میں اس حدیث کے علاوہ ایک حدیث امام احمد نے متعدد ثقہ حوالوں سے روایت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے ہر فرد واحد میں اور بنا بیری ہر انسان میں کچھ قرینے خصائل شر جنوں کے اور کچھ قرینے خصائل خیر فرشتوں کے جمع ہیں۔ یہ سن کر آپ کے صحابہ نے آپ سے پوچھا، اور آپ میں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات پر پیدا کیا ہے، یعنی مجھ میں تمام خصائل خیر جمع کیے گئے ہیں۔ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا استخراج مسلم نے منصور کی روایت سے کیا ہے، جس سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ ہر انسان میں خیر و شر دونوں کی استطاعت بلحاظ تخلیق موجود ہے، پھر یہ بھی کہ اسے شیاطین راہ خیر سے بھٹکا بھی سکتے ہیں، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کلی طور پر بحکم الہی معصوم ہیں، اس لیے نہ آپ کو شیطان کسی وسوسے میں مبتلا کر سکتا ہے اور نہ آپ کے نامہ اعمال میں بجز خیر کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ وباللہ المستعان۔ امام بخاری احمد بن یونس ابراہیم بن سعد اور ابن شہاب کی زبانی اور ابی سلمہ بن عبد الرحمن الغر اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز فرشتے کے ہر دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسجد میں داخل ہونے والے ہر نمازی کا نام یکے بعد دیگرے لکھتے رہتے ہیں، پھر جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنا صحیفہ سمیٹ کر قرآن سننے لگتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی انہی الفاظ میں درج ہے اور منفرد کر کے پیش کی گئی ہے۔ درج ذیل آیہ شریفہ فرشتوں کے شب و روز کلمہ شہادت ورد زبان رکھنے کی طرف اشارہ ہے، نیز یہ بھی کہ وہ وقت فجر مساجد میں آ کر قرآن سنتے ہیں، اور کہا جاتا ہے وے قرآن الفجر انا قرآن الفجر کانا مشہودا۔ یہ روایت ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اس بات کی روایت کردہ حدیث کے طور پر پیش کی ہے، مگر ہمارے نزدیک بلحاظ تسلسل روایت یہ منقطع ہے۔ بخاری نے متعدد ثقہ راویوں بشمول ابو حریرہ سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جمعہ کی فضیلت ہر دوسری نماز کی فضیلت سے 25 گنا ہے، نیز یہ کہ رات اور دن کے فرشتے نماز فجر کے وقت جمع ہو کر قرآن سنتے ہیں۔ ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی تم جب چاہو تلاوت کرو، لیکن خود قرآن کی شہادت یہ ہے کہ فجر کے وقت اس کی تلاوت فرشتے بھی سنتے ہیں اور تمہیں تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور قرآن الفجر انا قرآن الفجر کانا مشہودا۔ بخاری فرماتے ہیں کہ ان سے مسدد اور ابو عوانہ نے احمش، ابی حازم اور ابو حریرہ کے حوالے سے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد رات کو اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ بوجھا خفگی انکار کر دے تو فرشتے صبح تک اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث شعبہ، ابو حمزہ، ابو داؤد اور ابو معاویہ نے احمش کے حوالے سے روایت کی ہے۔ ایک دوسری حدیث نبوی جو صحیحین صحیح بخاری میں درج ہے کہ آن حضرت نے فرمایا کہ جب امام نماز میں آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ امام کے پیچھے کھڑا ہوا جو شخص مقتدی آمین کہنے میں سبقت کرتا ہے، فرشتے اس شخص کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں خود اسماعیل بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ امام کے پیچھے جو مقتدی اس کے آمین کہنے کے بعد آمین کہنے میں سبقت کرتا ہے تو ملائکہ آسمان پر آمین کہنے کے بعد اس مقتدی
کے हक़ में दुआए मग़फ़िरत करते हैं। सही बुखारी में इमाम मालिक की रवायत करदा समी, अबी सालेह और अबू हरेरा के हवाले से हदीस नबवी ये है कि आन हज़रत ने फरमाया कि जब इमाम नमाज में समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहो, क्योंकि जो मुक्तदी इमाम की इत्तिबा में ये अल्फाज कहता है और उसमें दूसरे मुक्तदियों पर सबक़त करता है तो फ़रिश्ते उस मुक्तदी के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। ये हदीस इमाम मालिक के हवाले से इब्ने माजा के सिवा रावियों की पूरी जमात ने रवायत की है। इमाम अहमद फरमाते हैं कि उन्होंने अबू माविया और आमश की ज़बानी, अबी साले और अबू हरीरा या अबी सईद होशक अंबियत हक़ के हवालों के साथ ये हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनी कि आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ते रोए ज़मीन पर सियाहत करते रहते हैं और वो जब किसी कौम को अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल पाते हैं तो उसके हक़ में दुआए खैर करते हैं कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में देखा। वो जवाब देते हैं कि वो तेरे ज़िक्र में मशगूल थे। फिर अल्लाह ताला उन फ़रिश्तों से पूछता है कि क्या मेरे उन बंदों ने मुझे देखा है। फ़रिश्ते जवाब देते हैं कि देखा तो नहीं, लेकिन तेरे ज़िक्र में उनकी हद दर्जा मशगूलियत से हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो तुझे देख रहे हैं। इसके बाद अल्लाह ताला उन फ़रिश्तों से दरियाफ़्त फरमाता है कि मेरे वो बंदे मुझसे किस चीज़ के तालिब थे। फ़रिश्ते जवाब देते हैं जन्नत के। इस पर अल्लाह ताला उन फ़रिश्तों से दरियाफ़्त फरमाता है कि आया मेरे उन बंदों ने जन्नत देखी है। वो फ़रिश्ते जवाब देते हैं कि देखी तो नहीं, लेकिन उनकी तलब में जो शिद्दत थी उससे महसूस हुआ जैसे वो जन्नत को देख रहे हैं। इसके बाद अल्लाह ताला उन फ़रिश्तों से दरियाफ़्त फरमाता है कि वो मेरे बंदे मेरी पनाह किस चीज़ से मांगते हैं। वो फ़रिश्ते जवाब देते हैं कि आग दोज़ख से। अल्लाह ताला पूछता है कि क्या उन्होंने आग दोज़ख को देखा है। वो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि यकीनन देखा तो नहीं, लेकिन इसके खौफ और दहशत की शिद्दत की वजह से ऐसा महसूस होता है जैसे आतिश जहन्नुम उनके सामने है। उन फ़रिश्तों से अपने इन सवालात के ये जवाबात सुनकर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैंने इन सब की मग़फ़िरत कर दी। इसके बाद फरमाता है कि अगर इस कौम के किसी फ़र्द से कोई ख़ता भी सरज़द हुई है तो मैं इसकी इल्तिजाए जन्नत रद्द नहीं करूँगा, क्योंकि इस कौम का वो फ़र्द या इसके कुछ अफराद इस कौम के जलीसे हैं जिसका तुमने ज़िक्र किया, यानी इस कौम की वजह से इसके किसी अक्का दुक्का फ़र्द का गुनाह काबिल मुआफ़ी है। यही हदीस बुखारी ने इसी तरह कुतैबा, जरीर बिन अब्दुल हमीद और आमश के हवाले से रिवायत करते हुए बयान किया है कि इसके असल रावी शोबा है जिन्होंने इसे आमश के हवाले से रिवायत किया है। अहम बुखारी ने इस पर ज़ोर नहीं दिया, लेकिन ये हदीस सुहैल ने अपने वालिद के हवाले से ज़ोर देकर रिवायत की है, जबकि इमाम अहमद ने इस हदीस को अफ़ान, वहब, सुहैल के वालिद और अबू हरीरा के हवाले से रिवायत करते हुए इसकी रिवायत में बुखारी ही जैसा अंदाज़ इख्तियार किया है। यही हदीस मुस्लिम ने मोहम्मद बिन हातम, बहस बिन असद और वहब के हवाले से रिवायत की है। इसे इमाम अहमद ने भी गंदर, शोबा और सुलेमान यानी अहमाश, अबी सालेह और अबू हरीरा के हवाले से इस तरह रिवायत किया है जैसा कि बुखारी ने इसकी तरफ इशारा किया है। इमाम अहमद फरमाते हैं कि इनसे अबू माविया, अहमाश और इब्ने नमीर ने बयान किया और अहमाश ने अबी सालेह और अबू हरीरा के हवाले से भी इन्हें इत्ला दी कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मोमिन को किसी दुनियावी कर्ब से निजात दिलाए तो अल्लाह ताला रोज़ क़यामत के कर्ब से दुनिया में इस मोमिन के कर्ब से निजात दहिंदा को निजात बख्शेगा। अबा नीज़ ये कि जिस शख्स ने दुनिया में किसी मोमिन की पर्दापोशी की तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में उस शख्स की पर्दापोशी फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने उस बंदे की ज़रूर मदद फरमाता है जो अपने किसी भाई की मदद करता है। आपने मज़ीद फरमाया कि जिस शख्स ने दुनिया में वो रास्ता अपनाया जिससे मकसद हुसूल इल्म हो तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत तक पहुँचने का रास्ता आसमान बना देगा। और जो शख्स मसाजिद में से किसी मस्जिद में लोगों को इसलिए जमा करे कि वहाँ कुरान शरीफ की तिलावत की जाए और बाहम मिलकर अल्लाह के रसूल पर्दे का की सना की जाए तो उस पर और वहाँ जमा होने वाले जुमला हजरात पर अल्लाह ताला अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। इनके चार जानब फ़रिश्ते जमा हो जाते हैं और इनका ज़िक्र अल्लाह ताला आसमान पर रहने वाले इन फ़रिश्तों से भी फरमाता है जो उस वक्त उसके नज़दीक होते हैं। अलबत्ता जिसके नेक अमल में ताख़ीर होती है अल्लाह ताला के ज़ेरे फरमान इसका नसब यानी इसका फैलाव हरगिज़ सरी नहीं हो सकता। यही हदीस मुस्लिम ने भी अबू माविया की रवायत करदा हदीस के तौर पर बयान की है। इमाम अहमद फरमाते हैं कि उनसे अब्दुर रज़ाक और मोअम्मर ने अगर अबी मुस्लिम
اور ابی سعید آمش کے حوالے سے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوتی ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ فرشتے اس کے چہار جانب جمع نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اسے اپنے سایہ رحمت میں نہ لے اور اس پر امن و سکون نازل نہ فرمائے، اور جو فرشتے اس کے نزدیک ہوں ان سے اس قوم کا ذکر نہ کرے۔ یہی حدیث امام احمد نے انہی الفاظ میں اسرائیل، سفیان تھوری اور شعبہ کی روایت کردہ حدیث کے طور پر ابی اسحاق کے حوالے سے بیان کی ہے۔ نیز اس حدیث کو مسلم نے شعبہ، ترمذی اور تھوری، سفیان تھوری کی روایت کردہ حدیث کے طور پر پیش کرتے ہوئے اسے حسن اور صحیح لکھا ہے، جبکہ ابن ماجہ نے اس حدیث کو ابی بکر بن ابی شیبہ، یحییٰ بن آدم، عمار بن زریق اور ابی اسحاق کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ ان موضوعات پر مبنی احادیث کتب احادیث میں کثرت پائی جاتی ہیں۔ مسند امام احمد اور سنن ابو داؤد میں بطور مرفوع بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے طالب علم کی راہ میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طالب علم کے سامنے محاورتوں بچھے رہتے ہیں، اور اس طرح حصول علم کے لیے جو وہ کوشش کرتا ہے اس پر اظہار خوشنودی کرتے ہیں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمِ، اور ایک جگہ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت میں بھی اخفض جناحک سے وہی مراد ہے، یعنی اظہار تواضع اور خوشنودی۔ امام احمد، وکیع کی زبانی، سفیان، عبداللہ بن صائب زادان اور عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے لیے جو فرشتے روئے زمین کی سیاحت کرتے رہتے ہیں وہ میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ حدیث نسائی نے بھی سفیان تھوری اور سلیمان الاحمش دونوں کی روایت کردہ حدیث کے طور پر عبداللہ بن صائب کے حوالے سے پیش کی ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ان سے عبدالرزاق اور معمر نے زہری، عروہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بیان کیا کہ آن حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ملائکہ نور سے، جنات آگ کے بہت بھڑکنے والے شعلے سے اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں جیسا تم سے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے بھی اسی طرح محمد بن رافر، عبدت بن حمید اور عبدالرزاق کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ ملائکہ کے ذکر پر مبنی احادیث اور بہت سی ہیں، ہم نے ان میں سے حتیٰ الامکان جتنی حتیاں بتوفیق ربانی پیش کر دی ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ۔ فصل 2، تفضیل ملائکہ۔ انسان پر ملائکہ کی فضیلت کے بارے میں جو اقوال ہیں ان کے سلسلے میں لوگوں میں باہم اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم یہ اختلاف اکثر و بیشتر متکلمین اور معتزلہ اور ان کے ہم خیال لوگوں کے مابین ہے جو ان کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حافظ بن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ میں اس مسئلے کی وضاحت کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز امیہ بن عمرو بن سعید بن عاص عمر ابن عبدالعزیز کی مجلس میں حاضر تھے، جس میں ایک جماعت پر مشتمل کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ ابن عساکر کے بقول اس مسئلے پر گفتگو کا آغاز خود عمر ابن عبدالعزیز نے کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں بنی آدم پر کسی دوسری مخلوق کو فضیلت نہیں بخشی، اور اپنے اس دعوے کے ثبوت میں یہ قرآنی آیت شریفہ بطور دلیل پیش کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ امیہ بن عمرو بن سعید نے بھی مندرجہ بالا قرآنی آیت شریفہ کے پیش نظر عمر بن عبدالعزیز کے مذکورہ بالا دعوے کی تائید کی، لیکن اراق ابن مالک نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان فرشتوں کو جو عرش اعظم کی خدمت پر مامور ہے، خصوصاً اس فرشتے کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسولوں کے پاس وحی لاتا رہا ہے، بنی آدم پر فضیلت حاصل ہے۔ اپنے اس دعوے کے ثبوت میں اس نے یہ آیت قرآنی پیش کی۔ اراق ابن مالک کی زبان سے فرشتوں کی مندرجہ بالا صفات اور اس کے مندرجہ بالا دعوے کی دلیل میں قرآن شریف کی یہ دوسری آیت سن کر عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ محمد بن کعب قرظی سے کہا کہ ان کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے۔ محمد بن کعب قرظی بولے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو فرشتوں پر فضیلت بخشی کیونکہ انہیں خود اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، ان میں اپنی روح پھونکی، آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور ان کی اولاد میں انبیاء اور رسول پیدا کیے جن کی زیارت کے لیے ان کی خدمت میں فرشتے حاضر ہوتے رہے۔ ابن عساکر کے بقول محمد بن کعب قرظی کی ان باتوں کی عمر بن عبدالعزیز نے تائید تو کی، لیکن انہیں قرآن کی روح سے بے دلیل بتایا، کیونکہ محمد بن کعب نے اس سلسلے میں کوئی قرآنی آیت پیش نہیں کی تھی، بلکہ یہ بھی کہا کہ فرشتوں پر بنی آدم کی فضیلت کے دعوے کی دلیل میں
خود انہوں نے جو آیت پیش کی تھی اس میں بھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کی حد تک انسان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس لیے ان کی یہ دلیل واقعی کمزور ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی صفت میں وَيُؤْمِنُونَ بِهِ فرما کر فرشتوں کو شریک کیا ہے، بلکہ بقول رب العزت وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، بلکہ بہر کیف میرے خیال میں اس مسئلے میں جو استدلال عثمان بن سعید دارمی نے عبداللہ بن عمر کے حوالے سے مرفوعاً کیا ہے وہ صحیح ترین ہے۔ عبداللہ بن عمر کا استدلال یہ ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، اسے جنت کو ہمارے لیے مخصوص فرما دے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں پیئیں، تو نے بنی آدم کے لیے تو دنیا تخلیق فرما دی ہے، لیکن فرشتوں کی یہ گزارش سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں آدم کی اولاد سے زیادہ صالح کوئی دوسری مخلوق ہرگز پیدا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، یعنی میں نے اس سے کہا ہو جا، پس وہ ہو گیا۔